أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ جو وقتاً فوقتاً حادثات، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے. اور آج کی خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہی ہے کہ ہم اور آپ سفر کرتے رہتے ہیں، یہاں وہاں جاتے رہتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ یہ سفر ہے، ہم مرد حضرات کے لیے خاص طور سے. تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ ہم ایکسیڈنٹ یا پھر ہر طرح کے حادثات، آفت اور مصیبت سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. یہ آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے. میرے دوستو، حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں، میری ایک ایک بات کو آپ اپنے دل کے اندر بیٹھا لیں میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے حادثات، ہر طرح کے ایکسیڈنٹ اور ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے ہمیشہ بچ کے رہیں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر معاملات میں اللہ پر بھروسہ کریں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، تو ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں، ارے کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، میں حیدرآباد جاتا ہوں، یہاں جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں. نہیں میرے بھائیو، ہم اپنے اللہ کے اوپر، اپنے رب کے اوپر کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہ چیز کریں گے، اپنے رب پر کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھیں گے، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ہمیں بچا لے گا. یہ یقین مانی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو انسان اللہ پر کامل بھروسہ کرے گا، کامل یقین کرے گا، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یا مجھ سے پوچھیں گے کہ مولانا اللہ کیسے کافی ہو جاتا ہے؟ تو ایک مثال قرآن سے اور ایک مثال حدیث سے سن لیجیے. اللہ کیسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کیسے بچاتا ہے. اگر اللہ پر کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھا جائے، تو اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہو تو سیدہ ہاجرہ کو یاد کر لیجیے کہ جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک چٹیل میدان میں، ایک ایسی جگہ پر جہاں نہ انسان ہے، نہ ہی حیوان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر لے جا کر کے چھوڑ دیا ایک نوزائیدہ بچے کے ساتھ، یعنی کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ. بخاری کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے، پیچھے پیچھے سیدہ ہاجرہ، اور بار بار کہہ رہی ہیں کہ اے ابراہیم، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، آپ مجھے ایسی جگہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں نہ انسان ہے اور نہ ہی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہاں مرنا بالکل یقینی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے، پیچھے پیچھے سیدہ ہاجرہ. بالآخر انہوں نے اور
حدیث کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھ رہے، جی ہاں ایسا دیکھ بھی نہیں رہے کہ میری بیوی کیا کہہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ جب سیدہ ہاجرہ نے ایسا دیکھا تو ایک بات یہ پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے۔ تب سیدہ ہاجرہ نے جو کہا تھا وہی میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اللہ اکبر۔ دیکھیے پہلے کیا کہہ رہی تھی، آپ مجھے ایسی جگہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں نہ انسان ہے نہ یہ حیوان ہے، یہ کہہ رہی تھی۔ جب وہ یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے میں تجھے یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو کہا کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اور اللہ نے نہ ہی صرف ان کی حفاظت کی بلکہ اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی، اور آج تک اور تا قیامت ان کا نام و نشان باقی رکھ دیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ پر کامل یقین اسے کہتے ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ اسے کہتے ہیں۔ بھائی ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی ہاں مرنا بالکل ہی طے ہے، لیکن کہا نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ تو ہم اور آپ یہ یقین رکھیں، بھائی اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ کبھی نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری مثال قرآن مجید کی میں کیا بتلاؤں میرے بھائیوں، اللہ نے موت کے چنگل سے اور موت کے پنجے سے بچا لیا ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ سیکھنا چاہتے ہیں، کامل یقین سیکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے گئے، یعنی کہ نکلے مصر سے، تو بھاگتے بھاگتے بنی اسرائیل قوم نے یہ دیکھا پیچھے جو ہے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا پکڑنے کے لیے، اور سامنے جو ہے دریا ہے، یہاں سامنے دریا ہے، انہیں موت بالکل نظر آ رہی تھی، اب تو مرنا ہی مرنا ہے۔ اور قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، اللہ نے خود یہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا بھی کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو فرعون ہمیں پھر غلام بنا لے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، وہ سکھلایا ہمیں، اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اے میری قوم کے لوگ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ ضرور بتلائے گا، اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، بنی اسرائیل قوم کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ سوچتے کیا ہو، دیر کس بات کی ہے، انضرب بعصاک البحر، اپنی مبارک لاٹھی کو سمندر پر، دریا پر مارو، تمہارے لیے راستہ بن جائے گا، اللہ اکبر۔ اور راستہ بن گیا، آرام سے سارے کے سارے لوگ بچ گئے۔ تو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ بولے بھائی بچایا نا، قرآن کے یہ الفاظ ہیں۔ تو دیکھیے اللہ پر بھروسہ کرنے سے جب اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا، تو اگر ہم اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اللہ پر بھروسہ کریں گے تو کیا اللہ ہمیں ایکسیڈنٹ سے نہیں بچائے گا؟ کیا اللہ ہمیں حادثات سے نہیں بچائے گا؟ ضرور بچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہم کامل یقین رکھیں کہ نہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ اچھا ہم اور آپ جو ہے نا کہیں پر کوئی حادثہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اب 2-4 دن سفر بھی نہیں کرتے، کہاں میرے ساتھ ہو جاتا، ایسا سوچتے ہیں نا۔ تو سن لیجیے، اگر ہم اور آپ ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے، بری موت سے، آفت سے، مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیشہ یہ کہیں، اپنی زبان سے کہیں، اپنے دل سے کہیں، اور یہ گمان رکھیں کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ہے اللہ پر بھروسہ اور ایک ہے گمان کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ سوچیں گے، سن لیجئے، اور اگر آپ سوچیں گے نا کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں، پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بس میں آگ لگ گئی تھی، کیا تو میرے ساتھ ہو جاتا تو ہو جائیں گے؟ جی ہاں سن لیجئے، ہو جائیں گا۔ یہ اگر آپ سوچیں گے کہ میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہو جائے گا، اور سوچیں گے کہ نہیں ہوگا تو کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم سے اور آپ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ ایک
وہ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نا اس طرح کے ایکسیڈنٹ اور حالات وغیرہ دیکھ کر سوچنے لگ جاتے ہیں کیا تو میرے ساتھ ہو جاتا ہے، کہ ابھی سفر کرنے نہیں جاتے ہیں کہ انسان کو دل میں گاڑی میں بیٹھتے ہی دھچکا لگ جاتا ہے، کیا تو میرے ساتھ ہو جاتا ہے کہ پرسوں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ڈرائیور کو بولتے ہیں بھائی ذرا ہلو چلا، پرسوں بھی بہت سارے لوگ مر گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ لیجیے۔ یہ نہیں بولتے کہ بھائی آرام سے چلا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آج کل لوگوں کو اللہ پر یقین کا، وہ نیمبو پر یقین ہے، ٹائر کے نیچے نیمبو رکھتے ہیں نا، جو 4 ویلر ہے یا سمجھ لیجیے لاری وغیرہ ہے، بس وغیرہ ہے، جب نکلنے جاتے ہیں، مسلمانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہاں غیر قوم تو کرتی ہیں، وہ چھوڑ دیجیے، تو ایک نیمبو شریف، نیمبو نہیں، نیمبو شریف رکھتے ہیں۔ بھائی نیمبو ہماری حفاظت کرے گا؟ بولیے، حفاظت کرنے کی طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ گمان رکھے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، بولے تو نہیں ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ اللہ نے کہا، حدیث قدسی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملات کو انجام دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، ایک انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملات کو انجام دیتا ہوں۔ ان ظن بی خیرن فلہ وان ظن شرن فلہ، اگر انسان اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، سن لیجئے، اور اگر انسان، اللہ نے کہا، اور اگر انسان برا سوچتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ گمان رکھیں گے، ڈریں گے، پورے راستے پر ڈر لیتے جائیں گے، کار میں بیٹھیں گے ڈر لیتے جائیں گے، میرے ساتھ ہو جائیں گا، کیا پتا میرے ساتھ ہو جائیں گا، میرے فلاں رشتہ دار کے ساتھ ہو گیا تھا، اگر یہ گمان کریں گے نا تو ہو جائے گا۔ یہ آپ جو ہے نا یقین جان لیجئے، آپ یہ مت سمجھے کہ مولانا جو ہے نا چپ کے بولے، ڈرا رہے، نہیں، یہ حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی کی میں بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہہ دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے مسند احمد کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خود یہ کہا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملات کو انجام دیتا ہوں۔ اب فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، اب میرے بندے کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ جیسا گمان چاہے میرے بارے میں پال لے۔ دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملات کو انجام دیتا ہوں۔ اب انسان کے اختیار میں، چاہے تو وہ اچھا سوچ لے، چاہے تو وہ برا سوچ لے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ اچھا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اپنے رب سے اچھا گمان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر جو ہے نا لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو ہے نا کیا بولتے ہیں اسے، نگیٹیو تھنک زیادہ رہتی ہے، پازیٹیو تھنک اچھی سوچ نہیں ہے، منفی سوچ زیادہ پلتی ہے۔ ہاں، شیطان جو ہے نا بہت جلدی اس پر کام کرتا ہے، ابھی آخر میں وہ بات آئے گی، میں آپ کو تفصیل سے بتلاؤں گا۔ اچھا سوچنا ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا نہیں رکھتا ہے انسان، لیکن برا سوچتا ہے، نہیں میرے ساتھ ہو جائے گا، میرے ساتھ ہو جائے گا۔ تو سن لیجئے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر طرح کی بری موت سے بچیں، ہر طرح کے آفت، ہر طرح کے حادثات سے بچ کے رہیں، ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے بچ کے رہیں، تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور یہ کہیں کہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تو اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستو، تیسری بات، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ بری موت سے بچے، تو آج ایک کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے جو ہم اور آپ کرتے نہیں، اسے بہت کوتا ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بیان سننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون انسان جو ہے اس پر عمل کرتا ہے، لیکن نہیں کریں گے تو اپنی شان کے خلاف۔ مولوی صاحب تو آج ایک ایسی حدیث سنا دی ہے جو میری ناک کے خلاف ہے، یعنی میری ناک ٹیڑھی ہو جائے گی، میری ناک جو ہے نا نیچی ہو جائے گی، لیکن یہ حدیث ہے۔ ہاں، بری موت سے بچنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بولے بھائی تو حدیث پر عمل کیجئے، مسند احمد کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ بری موت سے ہم نہ بچا کے رکھے، ایکسیڈنٹ سے، آفت سے، مصیبت سے، آگ میں جلنے سے، ہر طرح کی بری موت سے بچا کے رکھے، تو ہم اور آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیں۔ لیجیے مولوی صاحب پھنساتی نہیں، مولوی صاحب یہ نہیں ہوتا ہم سے، رشتہ داروں سے ملنا، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا یہ ہم سے نہیں ہوتا، تو اگر نہیں کریں گے تو بری موت مریں گے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے بچیں، بری موت سے بچ کے رہیں، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیے، ان کو پہچانیے، ان کے ہر اچھے برے میں ان کا ساتھ دیجیے،
ان کی جو سمجھ لیجیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ناسبہ حرکات و سکنات ہیں ان کو برداشت کیجئے، ان کی تکلیف پر آپ صبر سے کام لیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کی دیکھ ریکھ کیجئے۔ اگر رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیں گے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو بری موت سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی یہ خواہش ہو، جس انسان کو یہ بات پسند ہو، جس انسان کی یہ آرزو اور تمنا ہو کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دے، اللہ اس کو خوب مالدار کر دے اور اللہ اسے بری موت سے بچا لے۔ دیکھیے یہ حدیث کے الفاظ، اللہ اسے بری موت سے بچا لے، ایکسیڈنٹ سے بچا لے، آگ میں جلنے سے بچا لے، ڈوبنے سے بچا لے، ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے بچا لے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان دو کام کرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے۔ دیکھیے انسان بولے گا بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہی ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں گے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے سے اللہ موت کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے۔ اگر کبھی کبھی آپ ایسے واقعات سے بچ جاتے ہیں نا تو یہی سب آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں سن لیجئے، کبھی ہم اور آپ کھڑے رہتے ہیں نا، اچانک سے تیزی کے ساتھ کوئی گاڑی گزر جاتی ہے، ہم اور آپ ہل جاتے ہیں، دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، گھبراہٹ آ جاتی ہے، تو اس وقت آپ کا بچنا یہی سب نیکیاں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچے نا تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیے، رشتہ داروں کو پہچانیے، رشتہ داروں سے دور مت رہیے۔ اگر رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھیں گے تو دنیا میں بھی بری موت مریں گے اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیں گے، بولے بھائی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں بری موت نہ دے، اللہ ہماری ایکسیڈنٹ نہ کرے، تو پھر فجر کی نماز کی پابندی کیجیے۔ آج تو مولوی صاحب ایسی باتیں بتلا رہے ہیں جو ہم کبھی کرتے ہی نہیں، ایسا سوچ رہے ہوں گے آپ، لیکن یہ حقیقت ہے۔ فجر کی نماز کی جو پابندی کرے گا اللہ اسے بری موت نہیں مرنے دے گا۔ جی ہاں سن لیجیے، اللہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونے نہیں دے گا، اللہ اسے آگ میں جلنے نہیں دے گا۔ جی ہاں سن لیجیے، فجر کی نماز کی بات نہیں ہے، ہر نماز کا ہی معاملہ ہے۔ جو انسان نماز پڑھے گا 5 وقت کی نماز، تو وہ انسان دنیا میں بھی خوش رہے گا، آباد رہے گا، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی خوش رہے گا، آباد رہے گا۔ اور جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھے گا دنیا کے اندر بھی بری موت مرے گا، قبر کے اندر بھی پریشان رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی پریشان رہے گا۔ پوری نماز کی بات۔ لیکن جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ انسان بری موت مرے گا، اور جو پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آج کل فجر کی نماز کتنی تاخیر سے، 5:45 بجے تقریباً 40 کو ہے، تو 5:45 بجے دیکھ لیجئے کہ اگر 12 بجے بھی آپ سوئیں گے نا تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو ہے نیند ہو جاتی ہے، لیکن لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، بولتے مولوی صاحب آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ وہ کون سی ٹرین ہے نا، کے ایکسپریس ہے شاید ہمارے اسٹیشن میں 2 بجے یا 3 بجے، لوگ جو ہے نا 2 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے اسٹیشن پر، بغیر الارم کے اٹھ جاتے۔ وہ ہیبت ہے نا، وہ ہیبت ہے کہ میرا پیسہ میں نے ٹکٹ بنایا ہے، ہزاروں روپیہ لگائے ہیں، وہاں ٹائم پر پہنچنا، وہاں پر فنکشن میں اٹینڈ ہونا، یہ سب ہیبت رہتی ہے انسان کو، اسی لیے بغیر الارم کے بھی انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن فجر کی جب آسان ہوتی ہے ہم اور آپ الارم بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر ہیبت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر ڈر و خوف نہیں ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ڈر و خوف ہے جو کہ ایک وقتی ہے، ایک ٹرین چھوٹ جائے تو آپ دوسری سے جا سکتے ہیں، وہ آپ کا ایک وقتی نقصان ہوگا، آپ کا 1000-2000 خراب ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی تو آپ کا دین بھی برباد ہے، اور آپ کی دنیا بھی برباد ہے، آپ کی آخرت بھی برباد ہے، آپ کی زندگی بھی برباد ہے۔ فجر کی نماز ہم اور آپ نہیں پڑھتے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو انسان
فجر کی نماز پڑھے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. سبحان اللہ. لیجئے, جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب اللہ اس کا محافظ ہے. تو سفر وغیرہ کرتے ہیں نا, صبح سویرے لوگ نکلتے ہیں, فجر کی اذان ہو گئی رہتی ہے, جماعت کھڑی ہونے والی رہتی ہے, خود کی سواری رہتی ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری سواری ہے, اپنا کار رہتا ہے, پھر بھی نماز چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں. بھائی کم سے کم جماعت سے نہیں پڑھے تو تنہا تو کم سے کم پڑھ لیتے. چلو بھائی جماعت کا ثواب نہیں ملے گا, لیکن تو فرض تو ادا ہوگا نا. وہ بھی نہیں پڑھتے, اپنی سواری رہتے ہوئے ساری سہولیات رکھنے کے باوجود بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے, تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور اگر پڑھیں گے تو اللہ کو بچا لے گا. سارے لوگ مر جائیں گے لیکن اللہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھے گا وہ انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اے لوگوں یاد رکھنا کہ کہیں تم اس انسان کی تذلیل کر کے, جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے تم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو. جی ہاں, جو انسان فجر کی نماز پڑھتا نا, اگر اسے کوئی ستائے گا تو اللہ اسے ستائے گا. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے فجر کی نماز کی. جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ انسان اللہ, اس انسان کا محافظ اللہ ہے. اب اگر اسے کوئی تکلیف دے گا, اسے کوئی مارے گا, اسے کوئی ستائے گا تو اللہ اسے ستائے گا. اسی حدیث کے اندر آخر میں. تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہر طرح کی بری موت اور ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہمیشہ بچا کر کے رکھے, تو ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھیں اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھیں. پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے. آج کل کتنی تاخیر بولتے نہیں, دم نہیں ہے انشاءاللہ میں. دوسرے کہاں تو دعوت میں جائیں گے کیا, جمعہ کے بعد سب جنے بولتے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ مولوی صاحب ضرور جائیں گے. بولیے بھائی زور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے. آمین. میرے دوستو, اگر ہم ایک دن پڑھ لیے فجر کی نماز اور 4 دن نہیں پڑھے تو اللہ ہماری حفاظت نہیں کرتا. جی ہاں سن لیجیے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہمیشہ پڑھنی ہے نا. ابھی میں آپ کو ایک دلیل دینے والا ہوں, اس کے بعد ہی. ایک دن پڑھ لیے ہو گیا, نہیں, ہمیشہ پڑھنی پڑے گی. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہر طرح کی بری موت سے, ایکسیڈنٹ سے بچا کر کے رکھے, تو ہم اور آپ جو ہے ڈیلی صبح میں اور شام میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیں. جو انسان یہ دعا پڑھے گا نا, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے. سبحان اللہ. دنیا کی کوئی چیز نہیں. لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو آ جائے گی, ابھی اسی حدیث کے نیچے. وہ دعا کون سی ہے؟ بہت ہی چھوٹی سی دعا, اور ہر دعا کی کتاب میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو, بولے بھائی, وهو السمیع العلیم. ہو گیا, اتنی چھوٹی سی دعا ہے. ہر چیز جو ہے نا ہم اور آپ یاد کر لیتے ہیں, یہ چھوٹی سی دعا نہیں یاد کر سکتے. اس دعا کی فضیلت میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی چیز, کوئی بھی آفت اور مصیبت لگ نہیں سکتی ہے. اور جو انسان صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لے گا, اسے کوئی مصیبت ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے. جی ہاں, ٹچ کرنا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کی اتنی زیادہ پاور ہے کہ اسے وہ مصیبت ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے, چھو بھی نہیں سکتی ہے. جو انسان اس دعا کو 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں پڑھ لے گا, اور ہمیشہ پڑھنا ہے. ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے, بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مذکور ہے. اب جو پوائنٹ والی بات ہے وہ سنیے. جب یہ حدیث, یہ دعا جب بتلا رہے تھے نا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اس حدیث کو بیان کرنے والے ایک راوی ہے جن کا نام ابان بن عثمان ہے. انہوں نے یہ حدیث جو ہے نا حضرت عثمان سے روایت کیا, یعنی کہ حضرت عثمان غنی سے. ان کے باپ کا نام بھی عثمان ہے. تو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو انسان یہ دعا صبح میں 3 مرتبہ شام میں 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اسے دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے, اسے کوئی مصیبت چھو نہیں سکتی ہے, ٹچ نہیں کر سکتی ہے. تو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حدیث بیان کرنے کے وقت میں ان کے اوپر فالج کا اثر تھا. لقوہ بولتے نہیں, لقوہ کا اثر تھا, فالج کا اثر تھا. ایک حصہ کام نہیں کر رہا تھا. تو جو حدیث سننے والے تھے اس میں سے ایک انسان بڑا غور سے ان کو دیکھ رہا تھا. ہاں,
حضرت جو ہے امام صاحب یہ حدیث سنا رہے خود مصیبت کے شکار ہے. کیا بول رہے تھے؟ وہ تعجب کر رہا تھا کہ حدیث سنا رہے کہ جو انسان یہ دعا پڑھے گا وہ انسان جو ہے مصیبت کا شکار نہیں ہوگا، اور خود مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، تاڑ لیے کہ یہ انسان جو ہے نا بڑا کنفیوژن کا شکار ہے، مجھے حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے انسان تو کیا اس طرح سے تعجب سے دیکھتا ہے؟ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. سنیے ذرا غور سے، کیا کہا کہ حدیث اپنی جگہ پر بالکل ہی صحیح ہے، اور میں نے ایسا ہی حضرت عثمان غنی سے سنا ہے. اور ابو داؤد کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، نہ تو میں نے حضرت عثمان پر جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا. حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اور اس دن مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا. اللہ اکبر. اور ابو داؤد کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا، ذرا غور سنیے، کہ تو اس طرح سے تعجب نہ کر. ایک دن میں بہت غصے میں تھا، میرا بی پی ہائی ہو گیا تھا. ہمارا بی پی ہائی کر لیتے نا، بہت جلدی بی پی ہائی کر لیتے. بی پی جس کا ہائی ہوگا اسے فالج کا اٹیک جلدی ہوتا ہے. کہا کہ میں ایک دن بہت غصے میں تھا اور اس دن میں غصے کی وجہ سے دعا پڑھنا، یعنی یہ جو بسم اللہ الذی ہے، یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا. دیکھیے ایک دن بھولنے سے تو ایسا ہی ہوگا. اگر ہم ہمیشہ پڑھیں گے، اور اسے بھولنا نہیں ہے، بلا ناغہ یاد رکھ کر کے، جس طرح سے ہم اور آپ کھانا پینا کھاتے ہیں نا، اسی طرح سے یاد رکھ کر کے ہمیشہ پڑھنا ہے. اگر پڑھیں گے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہماری حفاظت ضرور کرے گا. اور اگر پڑھیں گے چھوڑ دیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ میں گارنٹی دے رہا ہوں اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ایسا کچھ ہے میرے بھائیوں. تو آج آپ نے یہ سنا کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے تو ہم اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچا کر کے رکھے، تو اپنے رب پر اچھا گمان رکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں. اور یہ کہ ہم جو ہے بسم اللہ الذی والی جو دعا ہے صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں. تو پڑھیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے، حادثات سے بچانا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر پہلے سے آ جائے، انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتلائیں گے. آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں ہر طرح کی بری موت، آفت اور مصیبت سے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین.